اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہہ دو اے میرے رسول کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو۔ اور اس لفظ کی اگر ہم دیکھیں کہ مودت کیا چیز ہے اور کس طریقے سے ہے اور کس طرح سے کی جاتی ہے، تو اس کا اظہار جو محبت کرنے والے ہیں آل محمد سے، ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کس قدر اور کس طرح سے انہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا ہے، اس اجر رسالت کو عطا کیا ہے۔ اور اس میں مجھے جو مثال نظر آ جاتی ہے تو وہ جناب مسلم بن عقیل کی نظر آتی ہے، اور ان کے بچوں کی مثال نظر آتی ہے۔ جب میرے مولا حسین آپ نے ارادہ کیا، آپ کے پاس بہت سے کوفے والوں نے خط لکھے، تو آپ نے جناب مسلم بن عقیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ مسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوفے جائیں اور وہاں جا کر حالات کا اندازہ کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ میں کوفے آؤں یا نہ آؤں۔ جناب مسلم بن عقیل ایک بہادر جری انسان تھے اور بہت زیادہ خوبصورت اور حافظ قرآن تھے، عبادت گزار تھے، اور مولا علی کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی تھی، جنہیں جناب رقیہ کہتے ہیں۔ جناب رقیہ مولا حسین کی بہت پیاری اور لاڈلی بہن تھی۔ آپ بہت پیار کرتے تھے اپنی بہنوں سے، اور جناب رقیہ تو چھوٹی بہن تھی، آپ سے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ جب جناب مسلم بن عقیل کو جناب مولا حسین نے کوفے جانے کا کہا تو آپ گھر تشریف لے آئے، اور گھر آ کر کہا کہ میرا سامان سفر تیار کریں کہ مجھے آقا نے، مولا نے حکم دیا ہے، مجھے کوفے جانا ہے۔ جناب رقیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ آپ کے دونوں بچے، یہ محمد اور ابراہیم، تو آپ کے بغیر رہتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں، یہ کس طریقے سے آپ کے بغیر رہیں گے؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ مجھے تو جانا ہے، مجھے حکم مولا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ ان دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ جب آپ نے یہ بات کی تو جناب مسلم نے کہا کہ میں بغیر حکم مولا کیسے انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ جناب رقیہ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اپنے بھائی، اپنے مولا، اپنے آقا سے میں اجازت لوں گی کہ ان دونوں بچوں کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ جناب مسلم نے کہا کہ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو آپ مولا سے اجازت لے لیں۔ جناب رقیہ نے دونوں بچوں کو نہلایا اور کرتے پہنائے، چھوٹے چھوٹے عمامے دونوں بچوں کو پہنائے، تیار کیا۔ جناب مسلم بن عقیل خود بہت حسین تھے، اور ان کے بچے تو ظاہر ہیں بھی حسین تھے، بہت خوبصورت تھے۔ اگر کسی ماں سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون بچہ ہے
تو ہر ماں اپنے بچے کو ہی کہتی ہے کہ میرا بچے سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، لیکن یہ تو واقعی خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والے بچے تھے۔ تیار کرنے کے بعد جناب رقیہ نے چادر اوڑھی اور جناب امام حسین کے گھر تشریف لے گئیں۔ میرے مولا حسین مسند پہ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی بہن کو آتے دیکھا اٹھے، بہت شفقت سے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، دونوں بچوں کو دیکھا۔ امام اسے ہی کہتے ہیں کہ جو دلوں کے بھید جان لے۔ جانتے ہیں کہ آج بہن کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ آپ نے بہن سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک دم رخ کیا جناب مسلم بن عقیل کی طرف اور کہا، مسلم، جوان شہید ہوتے بھی رہتے ہیں، پردیس بھی ہو تو، لیکن یہ تیرے بچے بہت معصوم ہیں، میرے بہت پیارے ہیں۔ اور آپ نے ہاتھ بڑھایا اور دونوں کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئے، دونوں کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بی بی رقیہ نے کہا، یہ اپنے بابا کے بغیر نہیں رہتے، بھائی ان کو اجازت دے دیں جانے کی۔ جناب امام حسین نے بہن کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ جناب رقیہ نے کہا، بھائی نے اجازت دے دی ہے۔ گھر آئے، بچوں کا سامان سفر بھی تیار کیا اور ساری رات بہنیں بھائی سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ جب بھائی سفر پہ جا رہا ہو تو بہنوں کو کب نیند آتی ہے؟ عاتکہ اور حمیدہ دونوں بہنیں اپنے بھائی سے باتیں کرتی رہیں۔ صبح ہوئی، جناب رقیہ نے اپنے دونوں بچوں کو غسل دیا اور کرتے پہنانے لگی۔ جب آپ لباس پہنا رہی تھیں تو چھوٹے بھائی، جیسے کہ عربوں میں جو کرتے کے بند ہوتے ہیں، ڈوری باندھی جاتی، وہ باندھی نہیں جا رہی تھی، تو جناب رقیہ نے بڑے بھائی سے کہا، محمد دیکھو یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس سے ابھی کرتے کے بٹن بھی لگانے نہیں آتے، تم سفر پر جا رہے ہو، تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رکھنا ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور دیکھو بابا کو بھی پریشان مت کرنا، تم بڑے ہو، تم نے خیال کرنا ہے۔ بس جناب محمد کو اس بات کا اندازہ تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں۔ آپ کو رخصت کرنے کے لیے میرے مولا حسین، میرے مولا غازی عباس، علی اکبر اور ساتھی سب رخصت کرنے کے لیے آئے۔ جب آپ گھر سے چلنے لگے تو عاتکہ اور حمیدہ بھی ساتھ تھیں، اور جب آپ مدینے کے اس چوراہے پہ پہنچے جہاں پر جس کو کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک درخت تھا جسے شجرۃ الوداع کہتے تھے، کہ وہاں سے سب لوگ اپنے اپنے رستوں پر جاتے تھے، تو جناب عاتکہ نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، بھیا آپ جا تو رہے ہیں، میں آپ سے ایک فرمائش کروں؟ کہا ہاں فرمائش کرو۔ تو کہا بھئی آپ نے دیکھا سکینہ کے کانوں کی بالیاں کتنی خوبصورت ہیں، جو انہیں چچا عباس نے پہنائی، ماموں عباس نے پہنائی تھی، مجھے ایسی بالیاں لا کر دینا۔ دونوں بہنیں باتیں کر رہی تھیں، جناب مسلم بن عقیل مڑے، دونوں بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا اور رخصت کیا۔ بھائی بھی چلا گیا اور باپ بھی چلا گیا، لیکن دونوں بیٹیاں وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھو وہ محمد جا رہا ہے، وہ ابراہیم جا رہا ہے۔ جناب مولا حسین نے شفقت سے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور گھر لے آئے۔
جناب مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچے تو آپ کو بہت عزت دی گئی، لیکن ابن زیاد کے آتے ہی کوفے کا ماحول بدل گیا۔ جناب مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو جب یہ حالات دیکھے تو قاضی شرعی کے پاس لے گئے اور کہا کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا۔ اور جب جناب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو قاضی شرعی نے ایک دن اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے کوفے سے باہر، ان بچوں کو اس قافلے میں شامل کر کے آ جاؤ، یہ وہاں سے آ کے خود ہی چلے جائیں گے۔ بچے جب گھر سے باہر نکلے تو قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہ معصوم بچے ہیں جنہوں نے کبھی اتنا چلنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ریت، صحرا، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہوٹ خشک ہو چکے ہیں، پانی میسر نہیں ہے، کھانا میسر نہیں ہے، کپڑوں پہ گرد ہیں۔ اور پھر ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کر کے انہیں زندان میں ڈال دیا۔ وہاں پہ دونوں بھائی قید ہیں۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی ماں کے بچے اس سے دور ہوں تو اسے چین نہیں آتا۔ جب گھر میں ہوتی ہے ان کی چیزیں دیکھتی ہے تو تڑپتی ہے، جب کھانے کا وقت ہو تو تب تڑپتی ہے، جب ان کی پسند کی کوئی چیز پکائے تو تب تڑپتی ہے کہ میرا بچہ کتنے شوق سے یہ چیز کھاتا ہے۔ یعنی بچہ ماں سے دور ہو تو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ جناب رقیہ کتنا تڑپتی تھیں۔ اور مشکور کی قید میں دونوں بھائی ہیں۔ ایک دن بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے، بھیا اتنے دن ہو گئے ہیں، اماں کتنا ہمیں یاد کرتی ہوں گی۔ اور جب مشکور کھانا دینے کے لیے آیا تو سارے دن میں صرف 2 روٹیاں اور 1 کوزہ پانی دیتا تھا، اور خشک روٹی ہوتی تھی۔ اس دن جب مشکور آیا تو بڑے بھائی نے کہا، میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے اتنا بتا کہ تو رسول اللہ کو جانتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نبی ہے۔ کہا تو علی ولی اللہ کو جانتا ہے؟ کہاں، میرے مولا ہیں۔ کہا تجھے معلوم ہے ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں؟ تو وہ ایک دم تڑپ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو محمد نے بڑے درد سے کہا، اتنے دنوں سے تو جب بھی یہ کھانا دینے میں آتا ہے تو کبھی زندان کے اندر نہیں آتا، تو نہیں دیکھتا کہ ہمارا کیا حال ہے؟ اس زندان میں رات کو کتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، ہمیں اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے، اس زندان میں کتنی گرمی ہے کہ تو اس گرمی کی وجہ سے کبھی زندان کے اندر نہیں آیا۔ تو وہ بہت پریشان ہوا، شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ معاف کر دیں، میں اس زندان کا دروازہ کھولتا ہوں، آپ زندان سے باہر نکل جائیں، مجھے جو بھی میرے ساتھ ظلم ہوگا میں برداشت کر لوں گا، لیکن آپ یہاں سے چلے جائیں۔ دونوں بچے زندان سے تو نکل گئے لیکن رستہ نہیں جانتے تھے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس میلا ہے، پیاسے ہیں، کہاں جائیں؟ مسلم کے یتیم، رقیہ کے لاڈلے کہاں جائیں؟ صبح ہونے والی تھی تو ایک درخت نظر آیا تالاب کے کنارے۔ بڑے بھائی نے کہا، بھائی رات کو رستہ تلاش کریں گے کوفے سے نکلنے کا، اب ہم درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں بھائی درخت پہ بیٹھے تھے کہ ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر 2 معصوم بچوں کی شکلیں نظر آئیں۔
اور جب اس نے درخت کے اوپر دیکھا تو 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے بڑے پیار سے انہیں آواز دی اور کہا کہ تم نیچے اتر آؤ۔ جب وہ نیچے اترے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، تو وہ کنیز خدا رونے لگی اور کہتی ہے تم گھبراؤ نہیں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، میری مالکہ بھی اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ اور ان دونوں کو لے کے گھر چلی گئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ جب اس خاتون نے ان دونوں بچوں کو اس حال میں دیکھا تو بڑے پیار سے ان کے بالوں کو دھویا، چہروں کو صاف کیا، کھانا لگایا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے انہیں کھانا کھلانے لگی۔ تمہاری ماں کتنا تڑپتی ہوگی۔ جب دونوں معصوموں نے یہ محبت دیکھی تو رونے لگے۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو رو کے کہتے ہیں کیسے نہ روئیں، آج اتنے عرصے کے بعد ہمیں ایسا لگا ہے جیسے ہماری ماں ہمارے سامنے ہے اور ہمیں کھانا کھلا رہی ہے۔ ہماری ماں ایسے ہی ہمارا منہ دھوتی تھی، ایسے ہی ہمارے ہاتھ دھوتے تھے اور اسی طرح نوالے بنا کر ہمیں کھانا کھلاتی تھی۔ اس عورت نے پیار کیا اور پھر جا کر ایک کمرے میں بسترے بچھائے اور کہا کہ آپ یہاں آرام کریں۔ دونوں بچے سو گئے۔ اتنے میں حارث گھر میں داخل ہوا۔ خاتون نے پوچھا کہ آج بہت دیر سے آیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو آزاد کر دیا ہے اور میں سارا وقت ان کو ڈھونڈتا رہا ہوں، اور اس نے کہا ہے کہ میں انعام دوں گا تمہیں اور گھوڑا بھی انعام میں دوں گا، مگر مجھے وہ بچے مسلم بن عقیل کے ملے نہیں۔ وہ عورت خاموش رہی اور ڈر گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ بڑے بھائی کی ایک دم آنکھ کھلی اور رونے لگا۔ چھوٹے بھائی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ بڑے بھائی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کیسے جنت کا باغ ہے، تخت بچھا ہوا ہے اور جناب رسول خدا ہیں، مشکل کشا ہیں، جناب فاطمہ ہیں، جناب حسن ہیں، سب بیٹھے ہیں اور میرے بابا مسلم بن عقیل بھی بیٹھے ہیں، اور جناب رسول خدا کہہ رہے ہیں مسلم تم خود تو آ گئے ہو اور تمہارے دونوں بچے وہاں مصیبت میں گرفتار ہیں۔ تو بڑا بھائی کہتا ہے میرے بابا مسلم نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ بھی جلد آ جائیں گے، یہ اہل بیت کے بچے ہیں۔ کس طریقے سے آپ نے یہ بات کی؟ تو چھوٹا کہنے لگا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے۔ جب وہ رو رہے تھے تو ان کے رونے کی آواز سنی، یہ جاگ گیا۔ اس نے کہا اس خاتون سے کہ بتا مجھے کیا گھر میں کوئی بچے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، کسی پڑوس والے کی آواز ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے گھر میں سے آواز آئی ہے۔ کمرہ دیکھتا ہوا اس کمرے میں آیا، اندھیرا تھا کمرے میں۔ اس نے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ٹکرائے دونوں بچوں کے سروں سے۔ اس نے بالوں سے پکڑ کے دونوں کو اٹھایا اور کہا تم کون ہو؟ دونوں بچوں کے منہ سے ایک دم نکلا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ یہ سننا تھا اس نے، میں تمہیں صبح سے تلاش کر رہا تھا اور تم میرے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ آل محمد کی زلفیں بڑی خوبصورت ہوتی۔ دونوں بچوں کو اس نے ستون کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ ساری رات دونوں بچے ماں کو یاد کرتے تھے، کبھی آواز دے کے کہتے تھے ماموں عباس ہماری مدد کو آ جاؤ، کبھی کہتے تھے ماموں حسین ہماری مدد کو آ جاؤ، کبھی ماں کو پکارتے تھے۔ ساری رات گزر گئی، صبح ہوئی تو یہ ظالم اٹھا۔ اس نے ان دونوں کو رسی سے ان کے ہاتھ باندھے اور جب لے کے جانے لگا تو اس کی زوجہ کہتی مت لے کے جا،
مت یہ ظلم کر ان کے ساتھ، یہ آل محمد ہے، تجھے روز محشر رسول کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن اس نے نہیں مانا، خود گھوڑے پہ بیٹھا اور دونوں بچوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کے دریا کی طرف رخ کیا۔ جب یہ دونوں بچے بندھے ہوئے جا رہے تھے تو بازار میں کوئی عورت نے آواز دے کے کہا، ابراہیم۔ تو جناب ابراہیم بچے ہیں لیکن ماں کی آواز، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ماں آواز دے رہی ہے، تو تڑپ کے کہتے ہیں، ماں تیرا ابراہیم یہاں ہے۔ بچوں کو لے جا کر دریا کے کنارے کہا، میں تمہیں اب قتل کر دوں گا۔ تو ان بچوں نے ایک دفعہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالی، کہا، کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا، تمہیں قتل کروں گا تو مجھے انعام ملے گا نا۔ اور پھر اپنے اس غلام سے کہا جو حبشی تھا کہ انہیں قتل کر دے۔ جب وہ غلام نزدیک آیا تو محمد نے اپنا چہرہ اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا، تو جانتا ہے تیری شکل کس سے ملتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں مجھے نہیں معلوم، بتاؤ۔ تو کہا، تیری شکل میرے نانا رسول خدا کے معظم بلال سے ملتی ہے۔ اب جب اس کو پتہ چلا کہ یہ آل رسول ہیں تو وہ ایک دم تڑپ گیا اور اس نے کہا کہ میں انہیں قتل نہیں کروں گا، میں یہ ظلم نہیں کروں گا کہ روز محشر مجھے میرا رسول ناراض ہو۔ بیٹے سے کہا، بیٹے نے بھی انکار کر دیا۔ تب بھی سالم نے کہا کہ میں تمہیں خود قتل کروں گا۔ جب قتل کا نام آیا تو دونوں بچوں نے کہا کہ ہم وضو کر لیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں، تم ساری رات کے پیاسے ہو نا، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں وضو کے بہانے پانی پینے دوں گا؟ ان بچوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ لی تو کہا، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، اپنے کرتے اتارو۔ جب کرتے اتارنے لگے تو محمد اور ابراہیم کو اپنی ماں یاد آ گئی اور ایک دم کہا کہ سن، میرے بھائی کو تو کرتے کے بٹن بھی نہیں کھولنے آتے۔ میری ماں نے کہا تھا تو ابراہیم کا خیال رکھنا، میں اس کے برتن کھولتا ہوں۔ روتے جاتے تھے، کرتے کے بٹن کھولتے جاتے تھے۔ اور جب سالم قتل کرنے کے ارادے سے بڑھا تو بڑے بھائی نے کہا، میں باپ کی جگہ ہوں، میں اس پہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے نے کہا، یہ میرے باپ کی جگہ ہے، میں اس پہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ظالم نے دونوں کو تلوار سے ذبح کیا۔ میں کہتی ہوں جناب رقیہ، آج آپ کی ماں تو دور بھی بیٹھی ہو تو اس کا دل کتنا تڑپتا ہے، کتنی میری بیوی بے چین ہوں گی، کتنا تڑپ رہی ہوں گی۔ ظالم نے ان دونوں کے سر جدا کیے اور پھر ایک کپڑے میں لپیٹ کر پہنچا ابن زیاد کے پاس اور کہا کہ مجھے انعام دے، میں نے ان دونوں کو شہید کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا، تم نے اس کو کیوں شہید کیا ہے؟ تو نے کہا، انعام کے لیے، تو نے تو کہا تھا کہ 2000 درہم دوں گا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تو نے بچوں کو قتل کر دیا صرف اس انعام کی وجہ سے؟ اچھا، پہلے ان بچوں کے ذرا سارے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، ان کے چہرے صاف کر۔ ایک تشت منگایا گیا، ایک آدمی سے کہا کہ ان کے چہرے کو دھو، کہ بالوں کو دھو۔ جب وہ آدمی بالوں کو دھو رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ان کے سر کے بال آنے لگے۔ ابن زیاد جیسا ظالم آدمی تھا، چہروں کو صاف کیا تو اتنے حسین بچے، چاند کے چہرے جیسے بچے، اتنے خوبصورت بچے، ان چہروں کو دیکھ کے تمام دربار جو تھا رونے لگا، تمام لوگ رونے لگے۔
ظالم تھے، شقی تھے، لیکن ان کی معصومیت کو دیکھ کے اور ان پہ ظلم کو دیکھ کے رونے لگے۔ اور ابن زیاد 3 مرتبہ اٹھا اور بیٹھا اور پھر دیکھ کے کہتا ہے، یہ مجھے بتا، ان بچوں نے قتل ہونے سے پہلے کچھ کہا تھا؟ تو حارث نے بیان کرنا شروع کیا، ہاں، انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی، ہمارا ماموں عباس ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہمارا ماموں حسین ہم سے بہت پیار کرتا ہے، تو ہمیں مدینے لے جا، جتنے انعام تجھے چاہیے وہ تجھے اس سے بھی زیادہ انعام دیں گے، تو ہمیں قتل نہ کر۔ میں نہیں مانا، تو پھر انہوں نے کہا اچھا تو ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا اور ہمیں قتل نہ کر۔ میں پھر نہیں مانا، تو انہوں نے کہا اچھا اگر تو ہمیں غلاموں کے بازار میں لے جا اور وہاں لے جا کے تو ہمیں بیچ دے، تجھے جتنے پیسے چاہیے وہ تجھے مل جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم کیوں چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اس روز محشر کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن کہتے میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور میں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں قتل ہی کروں گا۔ ابن زیاد یہ تمام باتیں اس کی سن رہا تھا، تو کہا پھر تو نے ایک بھی ان کی بات نہیں سنی؟ کہا نہیں، میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، اور میں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں قتل ہی کروں گا۔ میرے دل پہ ان کی التجاؤں کا کوئی اثر نہیں تھا، اور ان کے سر کو بلند کر کے کہتا ہے، دیکھ ابن زیاد کتنے حسین و جمیل شہزادے ہیں، کیسی چاند سی شکلیں ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ان کے بال ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کے بالوں کو بہت زور سے پکڑ کے کھینچا تھا۔ پھر ابن زیاد نے ان چہروں کو دیکھا، بار بار وہ ان چہروں کو دیکھتا ہے۔ میں کہتی ہوں جو ظالم کے دل پہ بھی اثر کر دے۔ میری بیوی رقیہ، تیرے کتنے حسین بچے تھے، تیری مامتا کے، کس طریقے سے تو نے مولا حسین پہ قربان کر دیے۔ کہا ان کے چہرے پہ، ان کی رخساروں پر نیلے نیلے نشان کیسے ہیں؟ تو ظالم تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جتنا ظلم سناؤں گا یہ شاید اتنا ہی انعام بڑھا دے گا۔ تو کہہ رہے جب میں انہیں قتل کرنے کے لیے دریا کی طرف لے کے چلا تو یہ مجھ سے التجا کر رہے تھے، میں نے انہیں بالوں سے پکڑا ہوا تھا، وہ مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں انہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا۔ ان کے سر کے بال ٹوٹنے لگے اور کچھ میرے ہاتھ میں رہ گئے۔ یہ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، مجھ سے رحم کی اپیل کرتے جاتے تھے، اور جب وہ زیادہ مجھ سے فریاد کرتے تھے تو میں انہیں تماچے مارتا تھا، اور یہ میرے تماچوں کے نشان ہیں جو ان کے چہرے پہ ہے۔ اور بار بار وہ آہوزاری کرتے تھے، فریاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تجھے جو انعام چاہیے وہ دے دیں گے، ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہماری بہنیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ابن زیاد جیسے شقی نے ان ننھے ننھے گردنوں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا، رخساروں پر تماچوں کے نشان کو دیکھا، ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھا۔ پوچھا تجھے ترس نہیں آیا؟ تو کہا کہ ہاں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنی ننھی ننھی زبانوں سے فریاد کر رہے تھے، لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا۔ پھر ابن زیاد نے ان چہروں کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اچھا یہ بتا کہ جب تم نے قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا تو انہوں نے کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں، انہوں نے نماز کے لیے مہلت مانگی، میں نے اجازت دے دی تھی، اور جب وہ نماز پڑھ چکے تو پھر انہوں نے، دونوں بچوں نے
ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا یا حیو یا علیم یا حکم الحاکمین، اے زندہ، اے سب کچھ جاننے والے، اے تمام حاکموں کے حاکم، حاکم اعلیٰ اللہ، ہمارے درمیان اور اس ظالم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ خداوند کریم، جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو دیکھنے والا ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، اور کہا کہ اس ظالم نے جس طرح سے ان بچوں کو قتل کیا ہے، اگر مظلوم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے اوپر ظالم کو بھی رحم آ جائے۔ رقیہ کے بچوں کو دیکھ کے اس ظالم نے یہ لفظ کہے کہ اسے اسی جگہ لے کر جاؤ جہاں اس نے ان دونوں معصوموں کو قتل کیا ہے۔ اور وہ شخص شاید محب اہل بیت تھا، اس نے حارث ملعون کی مشقیں باندھی اور فرات کے پاس اسی جگہ دریا کے کنارے لے کر آیا جہاں اس نے مسلم کے رقیہ کے یتیموں کے تماچے میں مارے تھے، بال بھی کھینچے تھے اور ذبح بھی کیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہ تڑپ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جان نکلنے سے پہلے کتنی بے کسی اور بے بسی تھی۔ وہاں پر خون تھا اور بے بسی کے نشان تھے، بے کسی کے نشان تھے۔ اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ کسی کا بچہ دور ہو، اس ماں کو چین نہیں آتا، وہ ماں بے چین رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، اس انتظار میں رہتی ہے کہ مجھے میرے بچے کی خبر مل جائے، کسی سے مل جائے، کسی طرح مل جائے۔ میری جناب رقیہ کتنی پریشان تھی، اور آج میں اپنی بیوی کو پرسہ پیش کرتی ہوں۔ خداوند کریم کسی ماں کو اس کے لال کا پرسہ نہ پیش کرے کوئی۔ اور یہ تو جوڑی ہے جناب رقیہ کی، جناب رقیہ ہمارا پرسہ قبول کریں، اور یہ پرسہ جناب پنجتن پاک، 12 امام، 4 معصومین، بی بی زینب و کلثوم و رقیہ، آپ سب کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ان یتیموں کا پرسہ قبول کر لیں، ان بے قصوں کا پرسہ قبول کر لیں، ان سوکھے لبوں والے یتیموں کا پرسہ قبول کر لیں، ماں کی محبت کے ترسے ہوئے بچوں کا پرسہ قبول کر لیں۔ اور ان یتیموں کے صدقے میں میرے مولا، جو یتیم ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ان بے قصوں کی، محتاجوں کی، ان غریبوں کی مدد کرنا جو یتیم ہیں۔ اے میرے مولا، ان یتیموں کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا، جو بیمار ہیں ان کے صدقے انہیں صحت عطا کر۔ اے میرے مولا، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر دے۔ اے میرے مولا، ان یتیموں کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا، بیماروں کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا، ان یتیموں کے صدقے میں جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دینا، میرے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بھی بخش دینا، میرے ماں باپ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بھی بخش دینا، ان کے قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میرے مولا، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے وقت کے امام یا امام زمانہ، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔